آؤ اگلی بات، اگلا منظر معبد کا منظر ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، بڑا عظیم منظر ہے۔ توجہ کیجئے گا، معبد کو کون جانتا ہے؟ بڑھیا خاتون ہے، ضعیف ہے، معمر ہے، غیر معروف راستے پر پہاڑوں کے اندر جنگل میں بیٹھی ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، لیکن آج محمد کی خدمت کی ہے، اس کا نام بھی امت جانتی ہے، اس کا قبیلہ بھی امت جانتی ہے، اس کے شوہر کو بھی امت جانتی ہے، اس کی جھونپڑی کو بھی امت جانتی ہے۔ کوئی بھی عمرہ کرنے جائے معبد کے اس مقام کو زیارت کر کے آتا ہے اور اس کو سلام کر کے آتا ہے۔ یہ جوتیاں ہیں میرے آقا کی، یہ میرے آقا کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا معبد کو، لیکن آج پوری دنیا جانتی ہے کہ معبد کون ہے۔ نبی کا خاندان نہیں ہے، نبی کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، نبی کے خون سے نہیں ہے، نبی کے قوم قبیلے کی نہیں ہے، نبی کے علاقے کی نہیں ہے، غیر معروف راستہ ہے۔ نبی نے تو غیر معروف راستہ اختیار کیا تھا نا، مشہور راستہ نہیں اختیار کیا تھا، جنگل سے ہوتے ہوئے پہنچے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دور دیکھا، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہو تو دیکھ کے آؤں، شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ ابو بکر صدیق گئے، بڑھیا خاتون ہے، خیمے میں آرام کر رہی ہے، جا کے سلام کیا، میرے آقا کو دعوت دی، حضور پہنچے، کھانے کے لیے کچھ ہے، دیکھا، حیران رہ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، محمد کا چہرہ دیکھا، اور جس چہرے کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کے پاس الفاظ نہیں ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے، کسی نے پوچھا صحابی سے بتاؤ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، کہتا یار مجھے لگتا ہے چاند جیسا تھا۔ دوسرا صحابی بیٹھا تھا، وہ کہتا یار مجھے لگتا ہے سورج جیسا تھا۔ تیسرا صحابی بیٹھا تھا، وہ کہتا یار مجھے لگتا ہے تلوار کی تراش جیسا تھا۔ ارے بتاؤ تو صحیح کیسا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم عرب لوگ ہیں، فصاحت ہمارے آگے ہماری لونڈی کا کردار ادا کرتی ہے، ہم الفاظ کے دھنی لوگ ہیں، لیکن جب نبی کے حلیے کی بات آتی ہے، رب محمد کی قسم الفاظ دم توڑ جاتے ہیں، ہم محمد کا حلیہ بیان نہیں کر پاتے ہیں۔ کون بیان کرے میرے نبی کے حلیے کو؟ کون بیان کرے میرے نبی کی ابرو کیسے لگتی تھی؟ کون بتائے میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا؟ کون ڈسکرائب کرے میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا، حسن و جمال کیسا تھا؟ میری اماں عائشہ کہتی ہے دنیا والوں، ایک دنیا والوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک دنیا والوں کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے۔ دنیا والوں کا سورج صبح کے بعد فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اماں کہتی ہے میری سوئی گم ہو گئی، سلائی کرتے کرتے سوئی گم ہو گئی، میرے آقا کمرے میں تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا مسکرا دیجئے، آپ بھی مسکرا دو یار، سبحان اللہ ہی کہہ دو، وہ سبحان اللہ ہی کہہ دو، نبی کا حسن سن رہے ہو تو سبحان اللہ ہی کہہ دو، زور سے کہہ دو۔ مجھے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بولتے نہیں ہیں، میں نے کہا انشاءاللہ میں زندہ رہا تو یہ بولیں گے انشاءاللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اماں عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ تھوڑا سا مسکرا دیجئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ خیریت تو ہے، کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے یا رسول اللہ اب تھوڑا سا مسکرا تو دیں۔ حضور نے مسکرایا تو سامنے کے تھوڑے سے دانت ظاہر ہوئے۔ اماں عائشہ کہتی ہے ایسی روشنی پھیلی کہ میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی ہے۔ یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ میرے آقا کا حسن و جمال ہے، یہ میرے آقا کا سراپا ہے، یہ میرے آقا کے پیغمبر کی وہ خصال ہیں۔ تاریخ پڑھو تو صحیح، احادیث پڑھو تو صحیح، نبی کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ قوالوں کے پاس؟ نبی کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ قوالیوں میں؟ نہ، آؤ رب کا قرآن کھولو، محمد کا فرمان کھولو، تمہیں محمد کا چہرہ قرآن میں یوں تیرتا ہوا نظر آئے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ اماں عائشہ کہتی ہے میرے آقا نے مسکرایا، میرے آقا کے دندان مبارک کی روشنی سے اللہ نے مجھے سوئی عطا کر دی ہے۔ یہ ہے وہ میرا آقا۔ صدیق اکبر نے جا کر اماں سے کہا اماں کچھ کھانے کو ہے؟ اماں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، توجہ کرنا میری طرف، توجہ کرنا، خدا را توجہ کرنا، میں خطیبانہ وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ معبد سے صدیق اکبر کہتے اماں کچھ کھانے کو ہے؟
अम्मा कहती है मैं कभी वो आका को देखती, जानती नहीं है कौन, लेकिन ऐसा चेहरा कभी देखा जो नहीं था। कहती है मैं कभी उस खूबसूरत चांद जैसे मुखड़े को देखती, कभी नौजवान सिद्दीक को देखती। मैंने कहा बेटा है तो कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन तुम्हारे सरापे को देख के लगता है दिल चाहता है जो कुछ है तुम्हें कुर्बान कर दूं। सिद्दीक अकबर कहते हैं अम्मा कुछ तो होगा। अम्मा कहती है बेटा और कुछ नहीं है, हमारी बकरियों का रेवड़ है, मेरा शौहर लेके गया हुआ जंगल में चराने के लिए, एक बीमार सी बकरी है वो कोने में खड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे आका ने इशारा किया, और सिद्दीक और नबी हमेशा इशारों में बातें कर लिया करते थे। साहबा कहते हैं हमने कभी आंख उठा के पैगंबर के चेहरे को नहीं देखा, और सिद्दीक कहता है मैंने कभी आंख झुका के नहीं देखा, मैंने जब भी देखा है मोहम्मद को आंखें खोल के और पूरी खंदा पेशानी के साथ, पूरे जज्बात के साथ पैगंबर को देखा है। आंखों में इशारा किया, मेरे आका ने फरमाया जाओ बकरी ले आओ। बकरी आ गई, आपने ये वाकया सुना हुआ है। बकरी आ गई, हुजूर ने हाथ फेरा और सिद्दीक अकबर ने दूध दोहा, घर के सारे बर्तन भर गए। ये आप हजरात ने उलमा से सुन रखा है, घर के सारे बर्तन भर गए। हुजूर ने अपना दीदार कराया उम्मे माबद को और चले गए। थोड़ी देर के बाद उम्मे माबद का शौहर आया। मैंने कहा कौन जानता था उम्मे माबद को, लेकिन आज हम मिंबर पे बैठ के उम्मे माबद उस बुढ़िया का जिक्र कर रहे हैं। मुसलमानों तुम मोहम्मद के कदमों से जुड़ जाओ, रब्बे मोहम्मद की कसम जब तक चांद सितारे रहेंगे तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के बाद शौहर आया, उसने कहा यार मैंने बाहर देखा, शोर सुना है, लोग पीछे दौड़े फिर रहे हैं, अवारे दीवाने, और मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं मोहम्मद नाम का एक शख्स है, हम उसे ढूंढ रहे हैं और उसके सर पे 100 ऊंटों का इनाम है। आज जरा पूछो ना आज के खतीब साहब से एक बयान के कितने पैसे लोगे। आज जरा पूछो ना एक लेक्चरार से 1 घंटे का बयान करवाना है कितने पैसे लोगे। डिमांड होती है, खिताबत, बयान, फसाहत, अजमत ये है कि तुम हक बयान करो तो जो जालिम है वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाए। ये मोहम्मद की सुन्नत है। मेरे नबी को तो 40 साल तक आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। आज उस नबी के ऊपर 100 ऊंटों का इनाम है तो मेरे आका के हक बयानी की वजह से हुआ है, वगरना मेरे नबी ने क्या बिगाड़ा था किसी का। वो शौहर आया उम्मे माबद से, कहता है खाने को कुछ है, बड़े बड़े बर्तन दूध के भरे वो उठा के ले आई। वो हैरान हो गया ये कहां से आया है। उसने कहा रअयतु रजुलन मुबारकन ज़ाहिरल वज़अति हसनल खल्क़ि, ये वो मंजर है जो उम्मे माबद ने मेरे आका के हुस्न जमाल को बयान किया है। मेरा दिल चाहता था मैं वो हदीस की किताब उठा के लाता और अरबी के वो जुमले आपको सुनाता जो मेरी माँ उम्मे माबद ने मेरे आका के मुताल्लिक कहे। पहली नजर में देखा है, पहली बार देखा है, और शौहर आके पूछता है ये दूध कहां से आ गया। वो बयान नहीं कर पाई कि कहां से आया है, इतना कहती है रअयतु रजुलन मुबारकन, काश कि आप अरबी समझते होते। कहती है आज मैंने एक मुबारक आदमी देखा है। क्या देखा है? मुबारक आदमी देखा है। रअयतु रजुलन मुबारकन हसनल खल्क़ि, मैंने आज ऐसा इंसान देखा है, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा मुबारक था, बड़ा अजीम था। उसके चेहरे को देखो तो यूं लगता था जैसे हजरत हसन ने कहा था कि आपको तो अल्लाह ने ऐसे बनाया है जैसे आप चाहते थे, अल्लाह वैसे बनाता गया। उम्मे माबद कहती है मैंने इंसान देखा, चेहरा ऐसा, जुल्फें ऐसी, अबरू ऐसे, और जब वो आया तो मुझे यूं लगा जैसे चांद सिमट के मेरे आंगन में आ गया हो। मैंने एक ऐसा इंसान देखा कि जो खिलकी तौर पर ऐसा खूबसूरत था कि उससे पहले मैंने इतना हुस्न जमाल का पैकर किसी को नहीं देखा। और जब वो बात करता था वह इंसामता व अलैहिल वकार, जब वो खामोश होता था तो उसके लबों पे वकार टपकता था। वह इन तकल्लमा, और जब वो बात करता था तो उसके अल्फाज नहीं मोती झड़ते थे। और वो जब आया तो उसके साथ उसके जो साथी थे, जब वो हुक्म देता था तबादरू, वो दौड़ते थे सबसे पहले मैं मोहम्मद का काम करूं।
جب حضرت معبد نے میرے آقا کے حسن و جمال کو بیان کیا تو ان کے شوہر کہتے ہیں لگتا ہے کہ یہی محمد ہے جس کو مکہ والے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ کہتا ہے معبد نے بتایا، ابھی شوہر نے دیکھا نہیں، میرے آقا کو خود نہیں دیکھا، معبد نے ایسا منظر پیش کیا میرے آقا کے حسن و جمال کا کہ شوہر کہتا ہے جب بھی اس محمد سے ملاقات ہوگی سب سے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ لوں گا میں۔ یہ میرے آقا ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا عظیم پیغمبر ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، جسے سراجم منیرہ قرآن کہتا ہے، جسے والضحیٰ قرآن کہتا ہے، جسے علم نشرہ قرآن کہتا ہے، جسے ما زاغ البصر قرآن کہتا ہے، جسے قرآن نے ایسی صفات بیان کی ہیں کہ پورے قرآن کی آیات میرے پیغمبر کے حسن و جمال کو یوں بیان کرتی ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے چلے جاؤ، میرے پیغمبر کا حسن و جمال آپ کو قرآن میں تیرتا ہوا نظر آئے گا۔ پوری قوم کو مبارکباد ہو، سب کہہ دو یار خیر مبارک، زور سے کہہ دو مبارک، بہت بڑی دینے لگا ہوں، بہت بڑی مبارک دینے لگا ہوں، سب کو پھر کہتا ہوں مبارک ہو، ایسے مبارک لیتے ہیں، سب کہہ دو خیر مبارک۔ کس بات کی؟ الحمدللہ ہم نے علماء پہ اعتماد کیا، علماء نے اپنا حق ادا کیا ہے، علماء نے اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا وہ فیصلہ نظر ثانی کے لیے منظور کیا ہے، اور وہ تمام متنازع پیپر، وہ تمام متنازع پیج اور اس فیصلے کے جتنے متنازع پیراگراف تھے وہ سارے حذف کیے ہیں۔ یہ آپ کی محنت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، علماء کرام کا کردار ہے، بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان، اور ان کے ساتھ دیگر تمام مسالک کے علماء کرام، تمام مسالک کے نوجوانان، تمام مسالک کے مسلمان اور نوجوانوں کا کردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں قادیانیوں کے مقابلے میں سرخرو فرما دیا ہے۔ اور سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی رہے گی ہم محمد کی ناموس پہ قربانیاں دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سارے دو گے انشاءاللہ؟ نبی کی جوتیوں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ ارے اللہ کے نبی کے لیے تحفظ کے لیے کھڑے ہونا ہمارا کام ہے، اور تحفظ کا سارا انتظام کرنا اس مالک اکبر کا کام ہے۔ وہ مکڑی کیا کر سکتی تھی؟ اس نے جا کے جالا ہی تنا تھا نا۔ ہم دشمنان محمد کے مقابلے میں وہ جالا بھی نہیں تن سکتے، ہم کھڑے ہو کے نعرہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لگائیں گے انشاءاللہ، لگایا تھا، لگاتے ہیں، لگاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور کسی دجال کو، کسی قادیانی کو، کسی باہر کے ایجنٹ کو محمد کی ختم نبوت پر حملہ آور ہونے کی نہ پہلے اجازت دی تھی، نہ آج دیتے ہیں، نہ آئندہ دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سرزمین ہم نے قربانیوں سے لی ہے۔ آپ مجھ سے لڑتے ہو مولوی صاحب 2 منٹ اوپر لے لیے ہیں، 4 منٹ اوپر لے لیے ہیں، میں کہتا ہوں محمد کی ناموس کا مسئلہ ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے، کرو گے، کرو گے؟ نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں آؤ گے، صحابہ کے لیے میدان میں آؤ گے، اہل بیت کے لیے میدان میں آؤ گے، مدارس کا تحفظ کرو گے، مساجد کا تحفظ کرو گے، خانقاہوں کا تحفظ کرو گے انشاءاللہ۔ جب تک جان میں جان ہے دین کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد